اسلام وہاں تک پہنچ چکا تھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہاں تبلیغ اسلام شروع فرمائی اور پرچم اسلام لہرایا۔ اب 10 سال خلافت کے امور پر فائز رہنے کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تب خلافت کا مسئلہ آتا ہے، کیونکہ سب سے اہم مسئلہ خلیفہ کا چننا، اپنے امیر کا کو مقرر کرنا اور سارے لوگ اس سے راضی رہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسجد میں مارا تھا ظالم ابو لولو فیروز مجوسی، وہ تو خودکشی کر کے ختم ہو گیا، لیکن 3 دن تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے۔ ان 3 دنوں کے اندر آپ نے کافی نصیحتیں کی، وصیتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ آپ نے ایک شورا قائم کی تھی 6 صحابہ کی۔ اب خلیفہ کا انتخاب سب سے پہلے کیسے ہوا آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس سے قبل 2 خلیفہ عام مسلمانوں کی رائے سے متفق سب تھے اس بات پر خلیفہ کا انتخاب ہوا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ تمام صحابہ اس وقت جتنے موجود تھے، مہاجرین انصار، سب کا اتفاق تھا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا۔ اب حضرت عمر کی شہادت کے بعد، بلکہ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے پہلے 6 بڑے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو رسول اللہ کے نہایت قریبی صحابہ تھے، ان کو طلب فرمایا۔ ان میں حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ معزز تھے، سابقین اولین میں سے تھے، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 سے کہا کہ تم سب اتفاق رائے سے مسلمانوں کے لیے امیر کا انتخاب کر لینا، کسی خلیفہ کا انتخاب کر لینا، اور زیادہ دن تک مسلمانوں کو الجھن کا شکار ہونے نہ دینا۔ یہاں تک کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی، ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر کے دروازے پر جمع کر دیا تھا۔ یہ 6 صحابہ اندر ہیں اور کچھ مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں، کہ کسی بھی باہر والے شخص کو یہاں اندر آنے نہ دینا جب تک کہ یہ لوگ خلیفہ کا انتخاب نہ کر لیں، فتنہ ہو سکتا ہے۔ نئے لوگوں کا شامل ہونا فتنے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی دور اندیشیاں ہیں۔ میں ابھی اور بھی آپ کو بتاؤں کہ ان کی سیاست کیسی تھی حضرت عمر فاروق کی، جس کی وجہ سے معاملات کتنے ٹھیک ٹھاک تھے۔ 6 لوگوں کے اوپر آپ نے یہ ذمہ داری چھوڑی۔ اب انتخاب کیسے ہوا، خلیفہ کو کیسے منتخب کیا گیا، کیسے الیکٹ کیا گیا یا سیلیکٹ کیا گیا؟ اس کا طریقہ یہ رہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کا بڑا کردار ہے، اس میں بڑا اہم رول ہے۔ یہ پہلے مدینہ طیبہ میں مہاجرین اور انصار صحابہ کے پاس قریب جا جا کر کے ان کی رائے لیتے تھے۔ تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے افضل اب کون ہے اور کس کو خلیفہ ہونا چاہیے؟ تو اکثر مہاجرین اور انصار حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ داماد رسول بھی ہیں اور اسلام پر ان کا بڑا احسان ہے، امت پر، اور بڑے فیاض ہیں، سخی ہیں۔ اس اعتبار سے اب اس کے بعد سب کی رائے لے کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور پھر حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا۔ پھر یہ 6 لوگ بیٹھے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، کہا
میری تو خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی. حضرت عمر نے 6 لوگوں کا نام دیا تھا کہ 6 میں سے کوئی بھی ایک منتخب کر. میری تو خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی. تو ان کی بات پر حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے کہا میری بھی خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی. 2 تو نکل گئے. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ تعداد کو اور کم کرنا چاہیے. حضرت زبیر سے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہا کہ میں اپنے لیے نہیں، حضرت علی کے لیے میں اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہوں. سجیسٹ کیا کہ میری طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. حضرت طلحہ سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی جو خواہش ہے یا میرے خلیفہ بننے کی اگر کسی نے امید رکھا ہو تو میں یہ سارا قربان کرتا ہوں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر. 2 اور کم ہو گئے. حضرت طلحہ نے کہا میری خواہش نہیں ہے، میں حضرت عثمان کو سجیسٹ کرتا ہوں. اور حضرت زبیر نے کہا میں حضرت علی کو سجیسٹ کرتا ہوں. 4 کم ہو گئے یہ 6 کی شورا کی جماعت میں. پہلے 2 تو انہوں نے کہا ہم خلیفہ کے امیدوار ہے ہی نہیں. تو جب یہ 4 پیچھے ہٹ گئے تو اب حضرت علی اور حضرت عثمان 2 بچے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اب ان دونوں کے درمیان کسی کو منتخب کرنا ہے. تو پہلے حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، نہیں پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس گئے. کہا میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنت پر اور آپ سے ہم سے پہلے جو گزر چکے 2 خلفاء کی سنت پر آپ سے بیعت لینا چاہوں تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دیکھا جائے گا. آپ نے اتنا ہی جواب دیا. اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں، حضرت علی سے پوچھا آپ حقدار ہیں، ابھی امیدوار ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ میرے لیے کس کو مشورہ دیں گے آپ کے علاوہ؟ حضرت علی نے کہا اگر آپ میرے ہاتھ پہ نہیں بیعت کرنا چاہتے ہیں تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ عثمان بن عفان کے ہاتھ پہ بیعت کرو. حضرت عبد الرحمن بن عوف پھر حضرت عثمان کے پاس آئے. کہا میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنتوں پر اور 2 پیشتر خلفاء کی سنتوں پر آپ سے بیعت لینا چاہوں. تو حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے منظوری دی. پھر حضرت عثمان غنی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ پوچھا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں، آپ حقدار ہیں، آپ خلافت کے مستحق ہیں، اس کے باوجود اگر میں آپ کے ہاتھ میں بیعت نہ کروں تو میرے لیے کسی دوسرے آدمی کے متعلق آپ مشورہ دے سکتے ہیں، میں کس کے ہاتھ میں بیعت دوں؟ حضرت عثمان غنی نے کہا اگر آپ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہونا چاہتے تو میں مشورہ دیتا ہوں علی بن ابی طالب کے ہاتھ پہ ہو جاؤں. یہ الگ الگ لے جا کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا تھا، ان کو الگ لے جا کر ان کو الگ لے جا کر. اور اس کے بعد پھر یہ بھی پوچھا تھا دونوں سے کہ اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے تو کیا آپ کو اس کا خلق ہوگا؟ کہا قطعاً نہیں ہوگا، اس بات کا نہ غم ہوگا نہ قلق ہوگا. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف، مہاجرین اور انصار سب جماعت موجود تھی، اس جماعت کے درمیان آئے اور یہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ یہ بھی آئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا سارا ماجرا بتایا کہ لوگوں سے میں نے معلوم کیا، اور اس کے بعد حضرت علی سے بھی میں نے پوچھا، حضرت عثمان سے بھی پوچھا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا معلوم کیا، کیا پوچھا آپ نے لوگوں سے اور کیا آپ کو نتیجہ ملا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا جو مجھے نتیجہ ملا وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ اس کے رسول کے احکام پر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت تھی. آپ نے جیسی ہی بیعت کیا 2 نمبر پر سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیعت کیا. کہا کہ ہم حضرت عثمان ابن عفان کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے ہیں. اور اس کے بعد جوق در جوق مہاجرین اور انصار صحابہ کے جتنے بھی جماعتیں تھی، طبقے تھے، سبوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. اور بالاتفاق صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر سبوں نے بیعت کیا.
لیکن ایک مسئلہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو مقرر ہو گئے، اس خلیفہ کے انتخاب میں تقریباً 15 سے 20 دن کا عرصہ گزر گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو چونکہ آپ کی ولادت سے لے کر کے اب تک کے حالات اس سے قبل آپ نے سنا ہوگا، پھر مختصر میں آپ کو بتاؤں۔ مکہ مکرمہ میں شریف النفس تھے، طبیعت کے بڑے خلیق مزاج، اعلیٰ اخلاق کے تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ جہالت کے زمانے میں بھی کبھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی، نہ کبھی شراب نوشی کی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی گانا گایا۔ عربوں میں تو یہ سب چیزیں مشہور تھیں۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ پاک باز تھے، عفت شعار تھے۔ حضرت عثمان خود کہتے ہیں کہ میں اسلام میں 3 نمبر پر داخل ہوا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر 3 نمبر پر اسلام لانے والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے بعد 3 نمبر پر خلیفہ بننے والے بھی عثمان ابن عفان، اسلام میں آنے میں بھی آپ کا 3 نمبر ہے، اور خلفائے راشدین میں بھی آپ کا 3 نمبر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب الفیل کا جو واقعہ پیش ہے اس کے 7 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ 7 سال بعد، بعض حضرات نے کہا 6 سال بعد پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے جب جوان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دیا، حضرت ام کلثوم کو، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت رقیہ کو، اور حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو نکاح میں دیا۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ حضرت عثمان غنی حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے۔ جو 70 صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، مدینے کی ہجرت سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی ہے، 70 کے قریب صحابہ، اور اس میں عورتیں بھی تھیں۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ اس پر ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والا، اور ذن نورین کہا جاتا ہے کہ 2 نور والا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اب تک روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی سوائے عثمان بن عفان کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، ایک کے انتقال کے بعد دوسری۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دیگرے اگر انتقال کر جاتی تو سب میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان غنی کے متعلق میرے آقا یہ بھی فرماتے، یہ میرے دادا، میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عادتوں میں، خصلتوں میں حضرت عثمان کے متعلق میرے آقا فرماتے کہ یہ میری عادتوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ رہے ان کے فضائل، یہ رہے ان کے اوصاف، ان کے کمالات۔ بلکہ ان کی فضیلتوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود عادت کریمہ تھی، جب عثمان غنی حجرے میں آتے یا رسول اللہ کے پاس آتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کپڑے سیدھے فرما لیتے، اگر پنڈلیوں تک بھی تہبند آ جاتی حضور کی تو آپ سیدھا کر لیتے، اور جب حضرت عثمان آتے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے یا اس طرح فرماتے۔ تو صحابہ، حضرت عائشہ نے خود پوچھا تھا کہ عثمان کے آنے پر آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وہ حیا کے پیکر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہوں، وہ عثمان بن عفان۔ اب خلافت کا دور شروع ہوا، لیکن ان کی قربانیاں بھی بہت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے خلافت کا دور بیان کرنے سے پہلے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ان کا جو احسان ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔
حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال سے نوازا تھا. وہ تنہا خلیفہ ایسے ہیں جنہوں نے بیت المال سے پوری زندگی میں 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کیا اپنے لیے، ورنہ دوسرے خلفاء کا وظیفہ مقرر تھا. حضرت ابوبکر کا بھی تھا، حضرت عمر کا بھی تھا، تنخواہ مقرر تھی بیت المال سے. حضرت عثمان نے کوئی تنخواہ نہیں لی پوری زندگی بھر، بلکہ ان کا مال اتنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیش العسرہ کے وقت، ایک جنگ میں جانے کے وقت ترغیب دے رہے تھے مسلمانوں کو کہ کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تب حضرت عثمان غنی آئے تھے اور کہا تھا میری طرف سے 100 اونٹ اور ساز و سامان کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دیا تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے کہا میری طرف سے 200 اونٹ اور ساز و سامان. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا 300 اونٹ میری طرف سے اور ساز و سامان. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر حضرت عثمان غنی 1000 دینار، 40 دینار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 7.5 تولہ سونے کے برابر 40 دینار ہوتے ہیں. 1000 دینار حضرت عثمان غنی جھولیوں میں بھر کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر نظر کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لائے ہوئے دینار کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے آج کے بعد سے عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، ان پر جنت واجب ہو چکی ہے. حضرت عثمان غنی کی یہ قربانیاں میرے عزیزو، یہ آسان لگتا ہے 100 اونٹ 200 اونٹ 300 اونٹ. اس زمانے میں بھی اونٹ کی قیمت جو ہے آج کی مشہور کار کے برابر تھی. اس وقت کی سواریاں ہیں، وہ جس کے پاس 1 اونٹ ہے یہ سمجھ لے کہ وہ بڑا امیر شخص ہوا کرتا تھا. اونٹ کی سواری مہنگی سواریوں میں سے ہوتی تھی، اور 100 اونٹ نظر کر دینا، بلکہ 300 اونٹ ایک جنگ میں نظر کر دینا. ایک تاریخ داں ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے اس زمانے کے کیلکولیشن کے اعتبار سے اس وقت کی جو بھی اماؤنٹ انہوں نے دی تھی حضرت عثمان غنی نے، اس کو کمپیئر کر کے بتایا ہے کہ اس دور میں حضرت عثمان غنی کا دیا ہوا دان، دیا ہوا صدقہ، قیمت اور اس کی مالیت اگر کمپیئر کی جائے تو اس زمانے کے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ بنتے ہیں. 116 کروڑ یا 120 کروڑ کے برابر وہ رقم ہوتی ہے جو آپ نے ایک بار میں دیا ہے. کون ہے جو اتنی خطیر اتنی بڑی رقم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر لا کر نظر کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا اور وہ پیسوں سے بیچتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ کون ہے جو یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدے تو اس کے لیے جنت واجب ہے، یہ جنت کی نہر اس کے لیے، اپنے مال خاص سے اس کنویں کو خریدا حضرت عثمان غنی نے اور ہمیشہ کے لیے وقف کیا. بیر روما وہ کنواں آج بھی مدینے میں ہے اور پانی سے لبالب بھرا بھی ہے. مدینے والوں کے لیے پانی کا سب سے پہلے انتظام کرنے والے عثمان بن عفان ہیں. ان کے علاوہ مدینے کی تجارت کا جو سامان ہوا کرتا بازار میں، یہودی پورے مارکیٹ پر قبضہ کیے ہوئے رہتے تھے، باہر سے آتے تجارت کرتے اور پیسہ بہت زیادہ لے کر جاتے. حضرت عثمان غنی نے پورے بازار کو کیپچر کر لیا تھا. یہودی تجارت کے قافلے کو مدینہ آنے سے پہلے ہی روک لیتے تھے اور پورا مال خرید لیتے تھے اور مدینہ طیبہ میں لا کر 10 گنا زیادہ قیمتوں پر وہ مال بیچتے تھے. حضرت عثمان غنی اس طرح تجارت کے قافلے خود ہی 2 منزلیں پہلے ہی جا کر کے پورا قافلہ خریدنے لگ گئے. خرید کر کے مدینے آتے اور یہودی پوچھتے عثمان یہ مال ہمارے ہاتھ بیچ دو. حضرت عثمان نے پوچھا ایک بار کتنا تم بڑھا کر کے دو گے؟ یہودیوں نے کہا کہ جتنے میں آپ خریدا ہے اس کا ڈبل لے لو. آپ نے کہا نہیں اتنے کم فائدے میں نہیں بیچوں گا. یہودی نے کہا 2 گنا زیادہ، یعنی 100 کا ہے تو 300 لے لو. حضرت عثمان نے کہا اتنا بھی نہیں. یہودی بڑھاتے گئے، کہا 5 گنا زیادہ میں دے دو. حضرت عثمان نے کہا اتنے میں بھی نہیں بیچوں گا. یہاں تک کہ بات کرتے کرتے یہودیوں نے 10 گنا تک بڑھا دیا کہ اتنے میں مال بیچ دو، 100 میں خریدا ہے تو 1000 میں دے دو.
اس سے زیادہ چیلنج کرتے ہیں ہم کہ تم سے یہ مال کوئی نہیں خرید سکے گا، نفع میں ہو بیچ دو۔ حضرت عثمان نے کہا نہ، مجھے اس سے زیادہ نفع چاہیے، اگر خرید سکتے ہو تو بتاؤ۔ یہودی عاجز آ گئے، 10 گنا زیادہ میں خریدنے پر بھی وہ نہیں دے رہے ہیں۔ دوسرے دن سب جب چلے گئے، کہا کہ ہم نہیں خریدیں گے تمہارے مال کو۔ حضرت عثمان غنی مدینہ طیبہ میں ایک میدان میں وہ پورا غلہ اناج اور قافلے کا تجارت کا سامان سب اتارتے ہیں، اہل مدینہ کو آواز دیتے ہیں جس کو جو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے وہ اس مال سے لے جا سکتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، جتنوں کو ضرورت تھی سبوں نے مال لے لیا۔ یہودی آئے اور پوچھا کہ کیا عثمان تم نے مال بیچ دیا؟ کہا ہاں۔ کتنے نفع میں؟ کہا میرے رب کے ہاتھ میں 70 گنا زیادہ نفع میں بیچ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں ایک خرچ کرے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ میں نے بہت بڑا سودا کیا جو تمہاری حیثیت نہیں ہے دینے کی۔ یہ عثمان ابن عفان ہیں۔ اب آئیں، یہ خصائل اور یہ اوصاف حمیدہ ان کے سنانے بہت ضروری تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بعد میں آنے والے حالات اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک عام آدمی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے اپنے کمالات ہیں، ان کی خصلتیں ہیں، ان کی بہت ساری ان کی اسپیشلٹی، یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہم دور عثمانی پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلافت کے منبر پر کھڑے ہوئے، آپ کے لیے بڑے چیلنجز تھے۔ پہلا خطبہ آپ نے جو دیا وہ خطبہ یہ تھا کہ آپ نے اللہ، اس کے رسول کے احکامات کی تعلیم اور تلقین کی، اور اللہ سے ڈرایا لوگوں کو، اس کے بعد بول نہ سکے، کپ کپی آئی جسم میں، اور کہا کہ اے لوگوں، کسی بھی آدمی کے لیے پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ سواری نہیں کر پاتا۔ مجھے تم سبوں نے اس خلافت کے بوجھ پر یا خلافت کے تخت پر سوار کر دیا ہے، اور رہی بات خطبہ دینے کی، میرے پورے خاندان میں کوئی خطیب نہیں ہے، جیسی جیسی ذمہ داریاں آئیں گی میں خطبہ دے دوں گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ کے فرائض پر عمل کرو، رسول اللہ کی سنتوں پر چلو، یہ کہہ کر کے آپ اتر آئے۔ اب دیکھیں چیلنجز کیا کیا تھے آپ کے زمانے میں جن سے آپ کو فیس کرنا تھا۔ سب سے پہلا دن تھا خلافت کا، تبھی آپ کے متعلق یہ بات آئی کہ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے عبید اللہ، حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے بیٹے عبید اللہ۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر کو جس نے شہید کیا وہ ابو لولو فیروز مجوسی، وہ تو خود تلوار سے اپنے آپ کو مار کر مر گیا، خودکشی کیا، لیکن حضرت عبید اللہ کو یہ شک تھا کہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، تو 2 لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا جو 2 باہر سے آئے ہوئے تھے، اور اس شک میں حضرت عبید اللہ نے وہ دونوں کو بھی قتل کر ڈالا کہ میرے باپ کے قاتل ہیں یہ۔ حضرت عمر کے قتل میں منصوبوں میں یہ شریک تھے، کیونکہ اس دن فجر کی نماز کی پہلی صف میں وہ 2 لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت عبید اللہ نے قتل کر دیا دونوں، لیکن یہ مقدمہ حضرت عثمان کے پاس آیا کہ عبید اللہ نے جن کو قتل کیا وہ صرف شک کی بنیاد پر، حضرت عمر کے وہ قاتل نہیں ہیں۔ اب وہ دونوں کے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے، سبوں نے کہا ان کا حضرت عمر کے قتل سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ان کو عمر بن خطاب کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت عثمان نے ان کو طلب کیا، عبید اللہ کو، وہ حضرت عبید اللہ کو کھڑا کیا گیا، فیصلہ کیا کرنا ہے۔ صحابہ اکرام سے آپ مشورہ لیتے رہے کہ ان کے متعلق کیا کیا جائے، انہوں نے 2 لوگوں کا قتل کیا ہے، تو صحابہ نے کہا قتل کا قصاص قتل ہے، قصاص لینا ہوگا، 2 کو انہوں نے مارا ہے، بدلے میں ان کو جان دینی پڑے گی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا دیکھو وہ دونوں خاندان کے لوگ جن کے 2 مرد تم نے قتل کیے، اس کے بدلے میں اب تمہارا قتل ہوگا۔ لیکن کچھ صحابہ آئے اور کہا عثمان ابن عفان سے، کہا یہ کیسی بات ہے کہ ابھی ابھی خلیفہ برحق عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا، ان کے گھر والوں کے لیے بڑا صدمہ ہے کہ وہ بھی قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور آج ہم ان کے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں قصاص میں۔
حضرت عثمان طبیعت کے بڑے نرم مزاج ہے، پہلے خلیفہ سے بالکل برعکس، یعنی حضرت عمر کے سے مزاج میں ان کا مزاج زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں مقتول جو تھے، قتل ہوئے تھے، ان کے خاندان والوں سے کہا کہ اگر تم بدلے میں قصاص میں جان کے بدلے کوئی اور چیز طلب کرنا چاہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان نے جتنا انہوں نے طلب کیا تھا اس کا 10 گنا بڑھا کر کے اپنے جیب خاص سے وہ دونوں کے قتل کی دیت عطا کر دی۔ خون بہا اس کو کہا جاتا تھا، اور قتل کے بدلے میں یہ فدیہ دے کر کے ان کو آزاد کر، ان کو رخصت کر دیا۔ اس طرح حضرت عبید اللہ بن عمر کو بھی انہوں نے بچا لیا۔ یہ پہلا مقدمہ تھا جو حضرت عثمان ابن عفان کی خلافت کے دور میں پیش آیا۔ لیکن اس مقدمے کا چرچا سب جگہ پھیلا کہ آپ کا یہ عدل تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتولین کے گھر بھی بھاری بھرکم معاوضہ پہنچایا اور حضرت عمر ابن خطاب کے گھرانے کو بھی بچا لیا۔ یہ حالات زیادہ دن تک نہیں چلے۔ بہرحال اب مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے نرم مزاج تھے۔ جب آپ خلافت پر بیٹھے تھے اس وقت تو آپ کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سے اوپر تھی۔ 70 سال کی عمر کے بعد آپ کو خلافت پر فائز کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے دور میں جو فوجیں بھیجی اور بہت سارے جو ممالک اسلامیہ یعنی دوسرے ممالک جو اسلام میں آئے ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسپین، جو اس زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، آج کا اسپین، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا۔ اور اسلامی فوجوں میں سب سے پہلے فوجیں پہلے میدان میں اتر کر کے لڑتی تھیں، لمبا لمبا سفر کیا ہے صحابہ نے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے، حضرت عمر کے زمانے سے چل رہے تھے، حضرت امیر معاویہ وہ ملک شام دمشق کے والی تھے، گورنر تھے۔ ان کی ایک خواہش تھی کہ قبرص جو آج ترکی کا حصہ ہے، سائپرس جس کو کہتے ہیں یا قبرص، یہ وہی علاقے ہیں۔ اب یہ یورپ کی سرزمین پر آتے، یہاں تک جانے کے لیے سمندر کا سفر کر کے ہی جانا پڑتا، خشکی سے نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ سمندر کا راستہ طے کر کے ہم جائیں گے، قبرص فتح کریں گے، وہاں زرخیزی بہت ہے، ہریالیاں بہت ہیں، بہت خوشگوار جگہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ کشتی کا سفر کیسا ہوگا۔ اس وقت تک صحابہ سمندر کی کشتی کا سفر کر کے لمبا فاصلہ طے کر کے کہیں گئے نہیں جنگ کے لیے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ مشورہ لیا تو جس صحابی نے کشتی کی پوری ڈیٹیل بتائی وہ ایسی تھی کہ ایک بہت بڑا جانور ہے، کشتی کے بارے میں ایک بہت بڑا جانور ہے اور اس پر بیٹھنے والے کیڑوں کی طرح ہے، اور یہ لکڑا اگر پلٹ گیا تو سب غرق ہو جائیں گے، اور چلتا رہا تو سب لوگ چمکتے رہیں گے۔ اس طرح کشتی کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ کشتی کا سفر فائدہ کم ہے، نقصان بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی کہا تھا میں مسلمانوں میں سے کسی بھی جماعت کو ایسے سخت سفر پر روانہ کرنے کے لیے بالکل منظوری نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عمر کے پورے دور میں سمندر کے سفر پر صحابہ کو کبھی بھیجا نہیں گیا تھا، جبکہ حضرت امیر معاویہ کی بڑی خواہش تھی کہ سمندر کا سفر طے کر کے جائیں گے اور اس علاقے کو بھی فتح کر کے دائرہ اسلام میں داخل کریں گے۔ ان کو اجازت کبھی نہیں ملی۔ اب حضرت عثمان کا دور آیا تو چونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے بھی ہیں، اور ایک بڑا الزام حضرت عثمان غنی پر یہی ہے کہ وہ رشتہ داروں کا بہت خیال کرتے تھے اور ان کو بہت زیادہ نوازتے تھے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت نرمی رکھتے اور اپنے مال سے بہت زیادہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔
لیکن ان رشتہ داروں میں کچھ تو نااہل بھی نکلے، کچھ نااہل بھی نکلے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی اس درخواست کو منظور کر لیا کہ کشتی کا سفر کر کے یہ قبرص جائیں گے، ترکی کا سفر۔ یہ سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعت ہے جو کشتی میں سوار ہو کر کے جا رہی ہے، لیکن ساتھ میں حضرت عثمان نے یہ پابندی لگائی تھی کہ کسی بھی مسلمان کو زور زبردستی جہاد میں شریک نہیں کیا جائے گا، جس کی مرضی ہوگی وہ امیر معاویہ کی عمارت میں ان کی سپہ سالاری میں جا سکتا ہے۔ تو کسی کے اوپر بھی سختی کے ساتھ یہ حکم نہیں لگایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا جتنے مسلمان ساتھ ہوئے گئے، لیکن قبرص کے علاقے کے لوگ، سائپرس کے لوگ ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے، وہ جنگ اور جدال کو پسند کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے بغیر جنگ کے اپنا سارا علاقہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ قبرص، سائپرس، یہ ترکی کے جو علاقے ہیں یہ فتح ہوئے اور وہاں پرچم اسلام لہرانے لگا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ سمندر کے باہر اسلامی فوجیں جو پہنچی، سمندر کو کراس کر کے، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا۔ اب یہاں سے قبرص پر جیسے ہی مسلمان آئے، اس کے بعد پھر کوئی علاقہ بچا نہیں، وہاں سے طبرستان، پھر اس کے بعد جرجان، رشیا میں پہنچ گئے۔ رشیا کے وہ علاقے جو آج ازبکستان وغیرہ کہے جاتے ہیں، اس زمانے میں یہ سمرقند، بخارا، نیشاپور کے نام سے تھے۔ اب مسلمان فوجیں وہاں تک بھی پہنچ گئیں، سمرقند، بخارا، نیشاپور، یہ سب علاقے فتح ہوتے ہوتے رشیا جو آج کے دور کا رشیا ہے، اس کے بیچوں بیچ مسلمان پہنچ چکے تھے دور عثمان ابن عفان میں۔ میرے عزیزو، مجھے عجیب حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کے مسلمانوں کی کوئی سرحد نہیں تھی، وہ نکلتے چلے جاتے تھے، صحراؤں کو عبور کیا، جنگلوں کو پار کیا، سمندروں کو، سب چیزیں انہوں نے پھلانگ دیں اور اسلام کو کہاں سے کہاں لے آئے۔ ایک خطہ یہ تھا جو یورپ کی سرزمین پر گئے، ایک خطہ ایشیا کوچک یا پھر رشیا کی طرف جس کو کہیں، اس طرف نکلا صحابہ کا۔ اب تیسرا ایک طبقہ ہے صحابہ کا جو بہت اہم کردار ادا کیا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عبید، ان کو سپہ سالاری تھی اور یہ اپنی جماعت لے کر کے سب سے پہلے سارے علاقے پھلانتے ہوئے، عبداللہ بن ابی سرح جو مصر میں آئے تھے، یہاں سے انہوں نے سب سے پہلے جو داخلہ کیا وہ افریقہ کے جنگلات میں، اور بربر قوم کے سامنے اسلام کو لے کر پہنچ گئے۔ اب وہ تاریخ اگر میں آپ کو بتاؤں، بربر قوم کون ہے؟ بربر یہ لفظ ہی مشہور ہو گیا، جب کبھی کوئی بہت زیادہ سختی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ظلم و بربریت۔ ظلم اور بربریت یہ لفظ جو ہے نا مترادف ہے، ہم معنی ہے، ایک ہی معنی کا ہے۔ یہ جنگلوں میں رہنے والی ایک ایسی قوم جو کپڑے بھی نہیں پہنتی تھی، اور انسان خور، آدم خور، انسانوں کا گوشت بھی کھا جانے والی قوم، اور ان کی زبان نہیں، نہ ادھر کبھی انسانوں میں ان کا آنا جانا ہے، وہ جنگلات میں رہنے والی قوم، اور ذرا برابر ان کے دل میں رحم نہیں، جس چیز کو دیکھیں مار ڈالیں، بہت سختی کے ساتھ مار ڈالیں، اور نہ ہی کوئی تہذیب، کوئی سلیقہ، نہ کوئی اخلاق، عام سی زندگی گزارتے، جانوروں کی طرح رہتے۔ بلکہ ان کے ہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ایسے ہی ہوتا تھا جیسے جانوروں کا ہوتا ہے۔ یہ بربر قوم افریقہ کے جنگلات میں رہنے والی، اس قوم کے پاس بھولے بھٹکے اگر کوئی انسان پہنچ بھی جاتا تو ان کا لقمہ بن جاتا تھا، شام میں اس کا کباب بننے والا ہوتا، وہ اس کو بھون کر کھا جاتے تھے۔ اس سخت ترین قوم کے پاس جانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابہ جو چٹانوں کے پاس بھی جمے رہ گئے، سمندروں کو بھی انہوں نے پھلانگ دیا، وہ انسانوں کی ایک جماعت سے کیسے پیچھے ہٹتے، وہاں پر بھی پہنچ گئے۔
افریقہ کی اس بربر قوم کے پاس پہنچے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، وہ بربر قوم جو آدم خور تھی، انسانوں کو کھاتی، ظلم ان کا بہت انتہا کو رہتا، وہ اچانک دائرہ اسلام میں آئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں شامل ہوئے۔ کیسے یہ انقلاب آ سکتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں، ہم نے بہت تحقیق کی کہ ایک نئی قوم کے پاس جانے کے لیے ان کی زبان تو کم سے کم معلوم ہونی چاہیے، ان کو تبلیغ کس زبان میں کریں۔ اور عربوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی عربی چھوڑ کر دوسری زبان بولنا ہی نہیں چاہتے۔ آج تک آپ جا کر کے دیکھیں، انگلش میں بولنے کو وہ عیب سمجھتے ہیں۔ آتی ہے انگلش، سمجھتے ہیں، لیکن انگلش بولنا نہیں چاہتے۔ کہتے ہیں نہیں، ہماری زبان عربی ہے، باقی سب گونگے ہیں۔ عرب کو آج بھی اپنی زبان پر وہ فخر ہے، وہ دوسری زبانوں کو کچھ بھی اپنے ہاں آنے نہیں دیتے۔ اس بربر قوم کے پاس جو زبان تک نہیں جانتی، صحابہ دین اسلام لے کر کیسے گئے؟ ہم نے معلوم کیا تو اس بربر قوم کو انہوں نے زبان سے نصیحتیں نہیں کی، بلکہ صرف اخلاق رسول سے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے۔ صرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبوئیں تھیں جو اس افریقہ کے جنگلات میں رہنے والی قوم کو بھی اسلام کا گرویدہ بنایا۔ یہ دور عثمانی میں افریقہ میں اسلام داخل ہو چکا، افریقہ کے علاقے فتح ہوتے گئے، اور اس کے بعد ایک دو نہیں، آج کے بر اعظم افریقہ، جو افریقہ کا کانٹیننٹل جس کو کہتے ہیں پورا علاقہ، اس کے کئی ممالک ایسے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرچم اسلام سے لہراتے رہے، تو آج تک وہ اسلام میں ہیں۔ افریقہ کی سرزمین تک اسلام پہنچ گیا۔ اب یہاں سے افریقہ میں نے 3 علاقے بتائے، ایک ترکی کی طرف قبرص، اور ایک رشیا کی طرف سمرقند، بخارا، نیشاپور، اور تیسرا افریقہ کی سرزمین تک اسلام کو پہنچانے والی جماعتیں حضرت عثمان ابن عفان کے دور کی تھیں۔ اور سب سے پہلے سمندری سفر طے کر کے جانے والی جماعت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تھی۔ خلافت کے کل 12 سال آپ کو ملے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خلافت کے کل 12 سال تھے۔ ان 12 سالوں میں شروع کے 6 سال نہایت ہی اعلیٰ تھے، سب امن و امان، اور سب جگہ اتنے مال کی فراوانی تھی۔ حضرت عثمان غنی کا دور اتنا خوشحال تھا کہ جو مال غنیمت ملتا، حضرت عثمان غنی جو اس میں تقسیم کرتے، تو ایک ایک آدمی کو اس زمانے میں 1-1 لاکھ درہم ملتے تھے، 1-1 لاکھ درہم، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں نکما پن آ گیا۔ جب مال زیادہ آتا ہے تو کام کرنے کی اور کمانے کی عادت چھوٹنے لگتی ہے۔ پیسہ زیادہ آ گیا تو اب کیا کریں گے؟ عیش کریں گے۔ تو کچھ نوجوانوں کے اندر یہ خرابی آنے لگ گئی تھی، وہ گلیل لیتے تھے، کبوتروں کو مارتے اور کبوتر بازی کرنے لگتے، اڑاتے رہتے تھے۔ پیسے کا نشہ ہی کھیل کود میں لگا دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال تقسیم کیا تھا کہ یہ نکمے ہونے لگے۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک آفیسر، ایک وزیر بنایا حضرت عثمان غنی نے، اور اس سخت قسم کے وزیر، وہ صحابی رسول تھے، سب کی گلیلیں پکڑ کر انہوں نے کاٹ دی، اور جتنے کھیلتے تھے کبوتر ان سب کو قید کیا۔ یہ سختی کے ساتھ آپ نے کبوتر بازی کو بند کیا تھا۔ یہ صرف میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں کہ فراوانی اتنی آئی، کشادگی اتنی آئی، خوشحالی اتنی آئی کہ ایک ایک شخص کو 1-1 لاکھ درہم ملا کرتے تھے مال غنیمت سے۔ اب یہ فراوانی آنے کے بعد ہی، اسی لیے کہتے ہیں نا، جب مال زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں میں فتنے بھی بڑھنے لگ جاتے ہیں، فتنے بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھنا، اس مسجد کے صدر ٹرسٹی بننے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے جس مسجد کی انکم زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے، کسی غریب مسجد میں ٹرسٹی بناؤ، دوسرے دن استعفا دے کے بھاگا آئے گا، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ بار بار چندہ کر کر کے امام کو دینا پڑتا ہے، بار بار چندہ کر کے مسجد کو دیکھنا پڑتا ہے۔ غریب مسجد کا جلدی کوئی بننا نہیں چاہتا۔
ہاں جس کی بہت ساری دکانیں ہیں، بہت سارا اس کا انکم کا آنا جانا لگا ہوا ہے، دیکھو کتنے امیدوار ہیں، ہر گلی میں ایک صدر کھڑا ہے۔ مال زیادہ ہے تو فتنے بھی زیادہ، جب مال زیادہ بڑھنے لگتا ہے تو سب کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں کہ ہمیں بھی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ سب بات یہی کرتے ہیں، ہم کو بھی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ اس میں کس کی خدمت کا؟ پیٹ کی خدمت کا۔ یہ موقع بہت سارے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے دور کا یہ حال تھا کہ وہ بیت المال میں ایک درہم بھی بچاتے نہیں تھے، بانٹ کر کے جھاڑو بھی جھاڑ دیتے تھے۔